السلام علیکم۔ آج کی ایپیسوڈ کو میں پروف ریڈنگ نہیں کر سکی ہوں، اس لیے اگر الفاظ کی کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ کمنٹ اور لائک ضرور کریں۔ آثیر نکاح قسط 78 تحریر گل۔ ازمیر خان زادہ کو ساکت دے کر فضیلت نے کہا، چھوٹے خان لالا آ جائیں گے، پلیز جلدی کریں۔ ازمیر فضیلت کے گھبرائے چہرے کو دیکھ کر جلدی سے زرمینہ خان کے قریب ہوا تھا، آہستہ سے سلام کیا۔ زرمینہ خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیسے ہو ازمیر؟ ان کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں نا؟ وہ بیٹھ بھی گیا تھا، لیکن پوچھنا بھی تھا۔ زرمینہ خان نے کہا، ہاں بچے، وہ نم آواز میں بولی۔ وہ خوش تھی ازمیر کا اپنے قریب محسوس کر کے، لیکن خضر خان کے آنے کا یا دیکھنے کا ڈر بھی تھا۔ یہاں تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، خضر کو شاید تم نہیں جانتے ہو، وہ غصے میں ہے، زرمینہ خان نے پریشانی سے کہا۔ ازمیر خان زادہ نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے تھے۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، اور آپ جانتی ہیں وہ مجھے نہیں ملنے دیتے آپ سے۔ بچے، بات کرنے کو کچھ نہیں ہے، زرمینہ خان نے نم لہجے میں کہا۔ پھپھو، آپ مجھے دیکھ کر بات کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ میں اتنا برا لگ رہا ہوں آپ کو؟ ازمیر نے بالآخر پوچھ لیا۔ زرمینہ خان کو سر جھکائے بات کرنے پر فضیلت چپ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے بات کرے اور چلا جائے۔ اگر آپ ناراض ہیں تو آغا جان سے ہوں گی، مجھ سے نہیں نا؟ زرمینہ خان خاموش رہی۔ پھر بھی نہیں بچے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، مجھے خوشی ہے کہ تم میرے پاس آئے ہو۔ اتنے سالوں میں کوئی تو میرے پاس میرا بھی آیا۔ لیکن بچے، میں ٹھیک سے نظر نہیں آتا مجھے۔ ازمیر خان زادہ کے شک کی تصدیق ہوئی تھی۔ وہ چپ سا رہ گیا۔ چھوٹے خان پلیز جلدی کریں، اس کو خاموش دیکھ کر فضیلت نے کہا۔ ازمیر نے جلدی سے گہری سانس لی۔ اب آغا جان نے سچ میں آپ کی بیٹی آپ سے لی تھی؟ اور انہوں نے دی تھی، پھر آپ کیسے اپنی بیٹی کو لیے بنا ہی وہاں سے نکلی تھی؟ ازمیر نے جلدی سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ ہاں، آغا جان نے ہی کہا تھا میری بچی کو لینے کا۔ مجھے یاد ہے، زرمینہ خان نے کچھ پل خاموشی کے بعد کہا تھا، میرا شوہر مجھے جب وہاں سے نکال کر لایا تھا، میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ لیکن پھپھو، جس رات آپ وہاں سے گئی تھی، آغا جان تو تھے ہی نہیں حویلی میں۔ ازمیر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، لیکن ان کی ملازمت تھی، وہ لے گئی تھی میری بچی کو۔ خیر، میں جانتی ہوں وہ اب زندہ نہیں ہے۔ آغا جان کی نفرت میرے شوہر کو ختم کر چکی ہے، تو میری بچی کیسے زندہ ہوگی؟ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا وہ ملازمہ آپ کے ساتھ نہیں آئی تھی؟ کیونکہ آغا جان اور انا جان تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ اس رات اپنے ساتھ اس ملازمہ کو بھی لے گئی تھی۔ آپ کے بعد وہ بھی کبھی نہیں ملی، اس لیے سب کو لگتا ہے آپ لے گئی ہیں اپنے ساتھ اس کو بھی۔ کسی کو اس کے بعد نہیں پتا کہ آپ کی کوئی بیٹی بھی تھی۔ زرمینہ نے سر اٹھایا۔ نہیں، میرے ساتھ کوئی ملازمہ نہیں آئی تھی۔ ہاجرہ کے منہ سے سنا تھا کہ خان جی کو یہ بچی دینی ہے۔ یہ سن کر ازمیر بھی چپ سا ہوا تھا۔ آنا جان کیسی ہے؟ زرمینہ خان نے آہستہ سے پوچھا۔ دل بے چین سا تھا۔ آج اس کی حویلی سے کوئی آیا تھا، اپنی ماں کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ ازمیر نے گہری سانس لی۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ آپ زندہ ہیں۔ لیکن وہ ہمیشہ آپ کو بہت یاد کرتی ہے، اور بہت جلد ان کو شاہ نواز ادا بتا دیں گے۔
کہ آپ زندہ ہیں۔ زرمینہ خان کے چہرے پر بے چینی اداسی ظاہر تھی۔ نہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے میرے پاس اب میرا بیٹا ہی رہ گیا۔ میں نہیں چاہتی کہ دشمنی اب پھر سے شروع ہو اور میری اولاد کو بھی میرے ناکردہ گناہ کی قیمت چکانی پڑے۔ وہ میرا شوہر چکا گیا برسوں پہلے۔ بس اب بچے، میری ایک درخواست ہے، تم سے فضیلت کو طلاق دو تاکہ خضر خان کا غصہ بھی ختم ہو۔ میں جانتی ہوں وہ بچی مر چکی ہے، لیکن خضر خان کو حیات خان نے کہا تھا اپنی بہن کو آغا جان سے لینے کا۔ میں جانتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے باقی کسی کی زندگی خراب نہ ہو اور سب کچھ ایسا ہی رہے۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی تھی۔ ازمیر خان زادہ نے زرمینہ خان کی بات پر ان کو دیکھا۔ آپ کا دل نہیں کرتا آنا جان سے ملنے کا؟ ازمیر نے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے کہا۔ آپ نہیں چاہتی کہ سب ٹھیک ہو جائے اور آپ حویلی جا سکے، آنا جان اور آغا جان سے مل سکے؟ یہ سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، اس لیے۔ وہ اتنا بولا تھا کہ زرمینہ خان نے نم اور بھاری آواز میں کہا، بہت دل کرتا ہے آنا جان کے سینے سے لگ کر ان کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، لیکن میں جانتی ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی تم اس سب کو ختم کر سکتے ہو۔ یہاں زندگیاں ختم ہوئی ہے۔ آغا جان نے میرے شوہر کو سزا دی، امامہ کو سزا دی، ارسلان خان کو دی اور مار دیا۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بمشکل بولی تھی۔ جلال خان زادہ کو حیات خان نے نہیں مارا تھا، لیکن آغا جان نے کچھ نہیں سوچا اور ان کو ختم کر دیا۔ ان کے بعد ہم نے کیسے یہ سب سہا، یہ کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ خضر خان نے اپنا بچپن کیسے گزارا، میری سانسیں خضر خان کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ آغا جان نے میرے شوہر کو مارتے ہوئے یہ تک نہ سوچا کہ اس کے بچے بہت کم عمر ہیں، وہ کیسے رہیں گے، لیکن خیر، یہ گزر چکا ہے۔ اب جو ہے، میں اپنے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی ہوں، اس لیے تم فضیلت کو چھوڑ دو بچے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ امامہ کا بیٹا میرے گھر آیا ہے، وہ کچھ دیر بعد بولی۔ میں چھوڑ دوں گا اگر آپ کہتی ہیں، لیکن یہ سب ٹھیک ہونے کے بعد، کیونکہ میں نے نکاح ہی اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا تھا۔ پھوپھو مورے کو آغا جان نے نہیں، آسیہ خانم نے ان کی جان لی تھی، ان کو سیڑھیوں سے گرایا تھا۔ ازمیر نے کچھ دیر بعد کہا، ہاں، آسیہ اور اس کا بھائی چھپے ہوئے سانپ ہیں جن کو آغا جان نے ہمیشہ پالا ہے۔ زرمینہ خان نے نفرت سے کہا، لیکن اس کو امامہ کو مارنے کے بعد بھی اس کو زندہ چھوڑ دیا حویلی سے۔ اگر یہ سب امامہ نے کیا ہوتا تو اس کو شاید وہی بے رحمی سے مار دیا جاتا۔ یہ آغا جان کا انصاف ہے اور تمہارے باپ کا۔ جس عورت نے اس کے وارث پیدا کیے، اس کو مارنے والی کو زندہ چھوڑ دیا، ان کی حاملہ بیٹی کو مارنے کی کوشش کی، اس عورت کو حویلی سے زندہ چھوڑ دیا۔ مجھے وہاں اپنی بیٹی نہیں بھیجنی، وہاں کل آغا جان کی خاندانی لڑکی آئے گی اور اپنے لیے میری بیٹی کو بھی ختم کر دے گی اور پھر اس کے ساتھ شادی کر دی جائے گی، بہت آرام سے یہ بول کر کے اس کی اولاد کو پالے گی، کیونکہ آغا جان چاہتے ہیں ایسا۔ امامہ کی موت کا آغا جان کو شروع دن سے پتہ تھا کہ کس نے مارا ہے اسے، لیکن وہ خاموش تھے۔ اس کو حویلی کی خانم بنا دیا، اور تمہارا باپ، وہ نفرت سے تنزیہ ہنسی۔ وہ آغا جان کی وجہ سے خاموش رہیں گے ہمیشہ۔ ہاں، ایک کام کر لیا اپنی بیٹی کے لیے، اس عورت کو چھوڑ دیا، لیکن بیوی کے لیے اس کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ ایک خوشحال زندگی گزاری اس عورت کے ساتھ۔ اس کے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنی بیٹی کو حویلی اور آسیہ کی ملازمہ بنا دیا۔ کیا سب نہیں جانتے تھے حیا کے ساتھ اس کا رویہ؟
پھر بھی خاموش رہے۔ پتہ ہے کیونکہ وہ امامہ کی وجود سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے۔ تمہارے باپ نے حویلی سے اس لیے نکالا اس کو، کہیں وہ ان کی بیٹی کو پھر سے نہ مار دے۔ کشمالہ کو اغوا کروایا۔ اگر فضیلت اس دن نہ ہوتی تو جانتے ہو کیا کرتے؟ اس معصوم کے ساتھ آسیہ اسے کہیں منہ دکھانے کو قابل نہیں چھوڑتی۔ آغا جان پر اپنا غصہ نکالنے کے لیے وہ اس بچی کو برباد کر دیتی۔ ازمیر ساکت سا ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں صرف نفرت تھی آسیہ کے لیے۔ لیکن کشمالہ بھابھی کو تو خضر، وہ اتنا بول کر خاموش ہوا تھا۔ ہاں، الزام خضر پر ڈال دیا گیا، جیسے حیات خان پر ڈالا گیا تھا۔ خیر بچے، میری بیٹی کو چھوڑ دو، میں تم سے منت کرتی ہوں، آخر میں وہ بولی تھی۔ ان کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی رونے سے، اس لیے بولی۔ تبھی پلوشیں اندر آئی تھی، گھبرائی سی۔ خضر خان آ گیا ہے۔ ازمیر نے بھی پلوشے کو دیکھا تو وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ پلوشے کو دیکھ کر فضیلت کا رنگ اڑا تھا۔ اب کیا ہوگا آپیہ؟ وہ گھبراہٹ کے مارے بولی تھی۔ تم ان کو لے کر اوپر جاؤ جلدی۔ ازمیر بھی کھڑا ہوا تھا۔ فضیلت نے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں سختی سے جکڑی اور پلوشے کے پیچھے تیزی سے اس کو لیے نکلی تھی۔ ملازم تو کوئی نہیں تھا۔ پلوشے داخلی دروازے کی طرف جلدی سے بھاگی تھی اور فضیلت ازمیر کو لیے سیڑھیوں کی طرف گئی تھی۔ ازمیر خان زادہ اس کے پیچھے ہی تھا، کیونکہ وہ اس کی کلائی سختی سے پکڑے ہوئے تھی۔ وہ جلدی میں اپنے کمرے میں آئی اور ازمیر کو اندر کھینچتے ہوئے دروازہ بند کیا تھا۔ خضر خان اپنے آفس سے آج جلدی نکل آیا تھا۔ بے چینی سی تھی اس کو۔ جہانگیر خان نے اسے کہا تھا کہ حسام خان کو پلوشے پسند ہے، اس لیے وہ اپنی بات پوری کرے اور پلوشے کا نکاح حسام سے کرے، اور اس بات پر اس کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس لیے اس نے جہانگیر خان کے ساتھ سارے پروجیکٹ ختم کر دیے تھے اور بول بھی دیا تھا کہ اس کے ساتھ اب اسے کوئی کام نہیں کرے گا۔ اس نے جتنے پروجیکٹ کر رہا تھا سب کینسل کر دیے تھے۔ اس طرح دونوں کا اچھا خاصا نقصان ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے مینیجر نے کہا بھی تھا کہ نقصان بہت ہوگا، لیکن وہ یہ کہہ کر اس کو خاموش کروا چکا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، وہ کما لے گا۔ سب اس کو اتنا نقصان کرنے پر بھی نارمل دیکھ کر حیران تھے۔ مجھے لگتا ہے ایک دفعہ جہانگیر خان سے بات کر لیں، وہ اور آپ کافی سالوں سے ایک ساتھ تھے۔ خضر خان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر میرے ساتھ کوئی کافی سالوں سے ہے تو مطلب اس کو مجھ سے فائدہ بھی ہو رہا تھا، اور جہاں سے فائدہ مل رہا ہو وہاں دھمکیاں نہیں دینی چاہیے۔ اس لیے اب سے ان کے ساتھ کوئی کام میں نہیں کروں گا، چاہے تو اناؤنس کر دو۔ اور اب میں گھر جا رہا ہوں، وہ کہتے ہی اٹھا تھا۔ پلوشے کے لیے ان کی دھمکی اس کا غصے سے فشار خون بڑھا گیا تھا۔ دل کو اچھا نہیں لگا تھا کہ کوئی پلوشے کا نام بھی اب کسی اور کی زبان سے ہو، اس لیے پورا دن اپنا غصہ بے چینی ورکرز پر ہی نکالتا رہا، اور اب 9 بجے کے قریب ہی وہ اپنے گھر جانے کے لیے نکلا تھا۔ دل ہی نہیں کر رہا تھا وہاں بیٹھنے کا۔ وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا کہ اس کے سینے سے کوئی بری طرح لگا تھا۔ وہ نازک وجود گرتا کہ اس نے اسے بازو سے پکڑا تھا، گرنے سے بچانے کے لیے۔ اس نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ وہ پلوشے تھی، پلوشے جو بھاگ کر آئی تھی دروازہ کھول کر دیکھنے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، باہر سے دروازہ کھلنے پر وہ گرتی کہ اس کے ہاتھ کی گرفت سے وہ بچی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی شرٹ بھی جکڑ گئی تھی۔ خضر خان نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ تم کہاں جا رہی تھی اس وقت، جو یوں پاگلوں کی طرح آنکھیں بند کر کے بھاگ رہی تھی؟
وہ اسے بازو سے پکڑ کر بالکل اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا تھا۔ پلوشا نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، وہ میں گہری گہری سانس لیتے ہوئے بولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ پلوشا جلدی سے اس کی شرٹ چھوڑ کر پیچھے ہونے لگی، لیکن وہ اس کو واپس اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ پلوشا خوف کے مارے اسے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی۔ وہ ملازمہ ابھی گئی ہے تو اس کو کچھ سامان دینا میں بھول گئی تھی، وہ دینا تھا، وہ جلدی اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ خضر خان کا دل کیا وہ اسی طرح اس کے قریب رہے۔ دل نے اسے اس قریب رکھنے کی خواہش کی تھی۔ وہ جب پھر بھی پلوشا کے بازو کو پکڑے ہوئے تھا، پلوشا نے حیرانی سے گھنی پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا، لیکن بازو چھڑوانے کی کوشش بار بار کر رہی تھی۔ خضر خان خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم اس حالت میں باہر جانے والی تھی؟ ہاں، وہ غصے سے اس کی مزاحمت کرتے ہاتھ کو جھٹکا دیتا اس کو پیچھے دروازے سے پٹکتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کی نظر اس کے وجود پر تھی۔ پلوشا نے گھبراتے ہوئے خود کو دیکھا تھا۔ اس کا دوپٹہ اس کے کندھے پر تھا اور گہرا گلا اس کے نازک وجود کی خوبصورتی کو واضح کر رہا تھا۔ پلوشا نے جلدی سے دوپٹہ اپنے دوسرے کندھے پر لینے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی کلائی اس کے سخت گرفت میں آ چکی تھی۔ وہ ایک ہاتھ اس کی ایک طرف رکھتا ہوا اس کی طرف جھکا تھا۔ کیا ہوا؟ صرف مجھ سے ہی چھپانا ہوتا ہے تمہیں خود کو؟ ہاں، باہر تم جلدی میں ایسے ہی جانے والی تھی۔ شکر کرو کہ میں اندر آ گیا، کیونکہ اگر میں تمہیں وہاں اس حالت میں دیکھتا، تمہاری جان میرے ہاتھوں نکلنی پکی تھی۔ خضر خان چہرہ اس کے خوف زدہ چہرے کے قریب کرتا ہوا غرایا تھا۔ پلوشا جلدی میں خود کو دیکھ ہی نہیں سکی تھی، اور نہ ہی اسے اندازہ تھا کہ وہ داخلی دروازے پر ہے۔ باہر ملازم ہوتے ہیں، اور جس وقت ازمیر یہاں آیا تھا، گارڈز اور چوکیدار اس وقت کھانا کھانے جاتے تھے اور پھر آدھے گھنٹے بعد واپس آتے تھے۔ پلوشا اور فضیلت کو لگا تھا وہ اپنی بات کر کے چلا جائے گا، لیکن یہاں خضر خان معمول سے جلدی گھر آ گیا تھا، اور اب اس کے عتاب کا نشانہ پلوشا پر تھی۔ پھر سے خیال رکھوں گی، پلوشا نے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ پھر سے تم نہیں جاؤ گی باہر بھی؟ کسی ملازمہ کو باہر بھیج دیتی، اگر پھر تمہیں اس طرح اپنے وجود کی نمائش کرواتے گھر کی ملازماؤں کے سامنے بھی دیکھا، میں نے تو پلوشا خضر خان جان لے لوں گا تمہاری۔ یہ مت سمجھنا کہ اسیر نکاح میں ہوں صرف، اور یہ بیہودہ لباس پھر نہیں پہننا۔ پلوشا رات کے حساب سے کپڑے پہنے تھے جس کے اگلے بٹن کھولنے تھے۔ وہ جلدی میں آتے ہوئے دوپٹہ لیتی بٹن بند کرنا بھولی۔ وہ اس کی خوف زدہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سختی سے بولا تھا۔ اب پلوشا کو بھی غصہ آیا تھا۔ اس وقت میں ایسا ہی لباس پہنتی ہوں، وہ آنسو بہاتے ہوئے نم آواز میں بولی۔ اب اس لباس سے کیوں مسئلہ ہے آپ کو؟ ہمیشہ سے ہی تو ایسا کرتی آئی ہوں۔ تب تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، آپ کے بھائی کو بھی یہی پسند تھا۔ میں ایسا ہی لباس پہنوں گی، آپ کو مسئلہ ہے تو رہے، اور مجھے کوئی بھی دیکھے یا میں کسی کو بھی دکھاؤں گی، آپ کو اس سے کیا؟ وہ کہتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ آج صبح ہی اسے زرمیلا خان نے کہا تھا کہ خضر خان نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے منع کیا ہے، اس لیے اسے بھی غصہ آیا تھا۔ خضر خان کو تو جیسے اس کی باتوں سے آگ لگی تھی۔ کس کو دکھاؤ گی تم؟ ہاں، تمہاری سانس کھینچ لوں گا اگر دوبارہ میں نے تمہارے منہ سے ایسی بکواس سنی۔ اس دن بچ نہیں پاؤ گی مجھ سے۔ ہاں، مسئلہ ہے مجھے، تم اب سے اس طرح کا کچھ نہیں پہنو گی، اور کسی کا نام یا پسند کا پھر تم نے نام بھی لیا تو زبان کھینچ لوں گا۔
آج اس کے منہ سے زرغام کا حوالہ بھی اندر آگ لگا گیا تھا۔ وہ غصے کے زیر اثر تھا۔ اچھا نا، خود اپناتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرے مجھ سے کوئی بات بھی کر لے تو بھی آپ کو منظور نہیں۔ یہ بات پلوشے نے نم آواز میں کہا۔ خضر خان نے اسے کلائی سے پکڑا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ پلوشے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ دروازہ دھکیلتا ہوا اسے اندر لاتے ہوئے سامنے صوفے پر دھکیل گیا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے تمہیں ابھی اچھے سے کہاں اپنایا ہے، ایسے تھوڑی اپناتے ہیں۔ آج تمہیں اپناتا ہوں تو شاید تمہاری یہ تڑپ بھی ختم ہو جائے۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر دور پھینکتا ہوا مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ ٹائی بھی کھینچ کر اتاری اور دور پھینک دی۔ پلوشے ایک دم سے سیدھا ہوئی تھی اور کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تو بس غصے میں بولی تھی، لیکن وہ سچ میں ایسا کچھ کرے گا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اسے پہلے ہی اس کی کلائی اس کے سخت ہاتھ میں آئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اب رکو، اب تمہیں اپناتا ہوں نا، یہ چیز ہی تو تمہیں تڑپائے ہوئی ہے کہ تمہیں اپنایا نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک سے ہے نا؟ نکاح تو اپنانے کا نام نہیں ہے نا تمہاری نظر میں؟ جب میں نے تمہیں اچھے سے اپناؤں گا تبھی تم اس وجود کو چھپاؤ گی، ہے نا؟ تبھی کسی اور کو دکھانے کا دل نہیں کرے گا۔ وہ غصے میں بولا تھا اور اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس کے کندھے پر ہاتھ برسانے لگی۔ خضر خان جنونی ہوا تھا۔ وہ خضر خان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑے۔ پلوشے کو سانس تک لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ وہ تو جیسے آج ہی اس کی سانس نکالنے کے در پر تھا۔ لیکن وہ شاید ابھی بھی اپنا غصہ پوری طرح اس پر نہیں انڈیلا تھا۔ پلوشے نے مزاحمت چھوڑ دی تھی۔ اس کا یہ پہلا لمس اس کی جان نکال رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی مزاحمت جو وہ اس کے ہاتھوں سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اس میں سستی آئی۔ وہ سرخ چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خضر خان نے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اسے پیچھے ہوا اور اسے آزاد کیا۔ پلوشے بے اختیار بمشکل سانس لینے لگی۔ خضر خان ہوش میں آیا تھا۔ وہ اپنی سانس سے اسے قطرہ قطرہ دے رہا تھا۔ پلوشے کو لبوں پر اس کا نرم لمس بھی تڑپا رہا تھا۔ اس سے دور ہوا نظر پلوشے کے سرخ چہرے پر ہی جمائے ہوئے تھا۔ اس کے لبوں پر گہرا کٹ تھا۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرنے لگی اور وہ شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ خضر خان نے اسے گھورتے ہوئے اس کے اطراف میں ہاتھ جمائے کہا۔ نظر اس کے سرخ لبوں پر گئی تھی جہاں اس سے ننھی خون کی بوند نمودار ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں تمہیں اپنا چکا ہوں۔ اتنا ثبوت کافی ہے نا دینے کے لیے کہ میں تمہیں اپنا چکا ہوں۔ اس کی بات پر پلوشے نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ خدا کرے آپ کو مجھ سے وہی بکواس محبت ہو جو گناہ میں کر چکی ہوں آپ سے کر کے، اور پھر خدا مجھے آپ سے لے لے اور پھر آپ کو نہ دے۔ پلوشے نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ اگر پھر تم نے کہا کہ تم اپنا وجود کسی کو دکھاؤ گی
تو اس دن تمہارے وجود کی بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ میرے نکاح میں ہونا تو پھر میرے لیے ہی رہو۔ تم بہت نازک ہو اور بہت بے حس ہو، میں بہت بے حس ہوں، مجھے کسی کا درد محسوس نہیں ہوتا ہے، تمہارا تو بالکل محسوس نہیں ہوتا۔ خضر خان نے غراتے ہوئے کہا، تو چھوڑ کیوں دیا مجھے؟ ختم کرے نا مجھے، وہ نم آواز میں بولی تھی۔ خضر خان کا دل دھڑکا تھا اس کی بات پر۔ وہ ایک دم اس سے پیچھے ہوا تھا اور غصے سے بولا، جاؤ یہاں سے، اور خود واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو دیکھ کر بھی اب بے چینی سے ہونے لگی تھی۔ اس کی نم آواز بھی اسے بے چین کر گئی تھی۔ وہ شاور کھولتا ہوا اس کے نیچے کھڑا ہوا اور گہری گہری سانس لینے لگا۔ پلوشیں ویسے ہی پڑی رہی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ بیٹھی اور دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ ٹیبل سے ٹیشو اٹھا کر اپنا چہرہ صاف کیا۔ باہر نکلی کہ تب ہی فضیلت دروازے سے ٹیک لگائے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ازمیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ریلیکس، وہ بولا اور کچھ قدم اس کے قریب ہوا تھا۔ فضیلت ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ آپ پلیز پھر مت آئیے گا، فضیلت نے نظریں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ازمیر نے اس کے ایک طرف ہاتھ رکھتے ہوئے جھکا تھا۔ اس کا قد چھوٹا تھا اس لیے اس کو جھکنا پڑا تھا۔ ویسے حویلی میں چھوٹے خان یہ، چھوٹے خان وہ، اور اب نظر تک نہیں ملا سکتی ہو مجھ سے؟ اور اگر ابھی زندہ نکل گیا تبھی دوسری دفعہ بھی آؤں گا نا، اور اب تو میں پھر بھی آؤں گا۔ فضیلت نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں؟ بے اختیار منہ سے نکلا۔ ازمیر مسکرایا، کیونکہ میری بیوی یہاں ہے، پھپھو یہاں ہے، میرا آنا تو میری مجبوری ہے نا، اور تمہارا یہ روپ زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ ملازموں والے سے وہ اس کے بالوں سے کہچرا داد کرتا ہوا مسکرایا۔ اس کے گولڈن بال اس کے اطراف میں پھیل گئے۔ تمہیں دیکھ کر اکثر سوچتا تھا کہ پھپھو کی طرح ہو تم۔ فضیلت نے گھبراتے ہوئے اپنا دوپٹہ بے اختیار ٹھیک کیا۔ چھوٹے خان، آپ مورے سے کہا ہے آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ چاہتی تھی وہ بھی اسے دور ہو جائے اور اس کی کہی بات بھی یاد آ جائے۔ ہاں، ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے، ورنہ مجھے یہ چھوٹی سی پٹھانی بھانے لگی ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولا۔ فضیلت نے گھبراتے ہوئے اس کی نظروں سے ہٹنے کے لیے دروازے سے دور ہونے لگی۔ جب ازمیر خان زادہ نے اسے واپس دروازے سے لگایا، چھوٹے خان، وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی بولی تھی، یہ جو ابھی تمہارے ساتھ نیچے تھی، جسے تم آپ یہ کہہ رہی تھی، یہ کون ہے؟ کشمالہ بھابھی کو بچاتے ہوئے یہ بھی تمہارے ساتھ تھی، ہے نا؟ مجھے اس کے چہرے کی کچھ جھلک دکھائی دی تھی۔ فضیلت نے نظریں چرائی تھی۔ جی، یہ میری آپیاں ہیں، اس دن یہ مجھ سے ملنے آئی تھی، اور پھر خانم نے حویلی خالی کی تھی تو یہ آرام سے میرے مدد کر چکی تھی۔ اور اس دن کیا اس کا نکاح تھا؟ ازمیر نے ایک دفعہ پھر پوچھا۔ فضیلت نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو یہ میری وجہ سے اس کا بھی نکاح رکا ہے۔ ازمیر کو کچھ افسوس سا ہوا تھا۔ لیکن تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے مجھے جھوٹ کہا تھا۔ ازمیر نے سرگوشی میں اس کے کان کے قریب جھک کر کہا تھا۔ فضیلت اس کے گرم سانسیں اپنے کان کے لوح پر محسوس کرتی۔ دل تھا کہ بری طرح دھڑکا تھا۔ نہیں، ان کا نکاح پھر خضر لالہ سے ہو گیا تھا۔ ازمیر حیران ہوا تھا۔ خضر خان کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ لیکن مجھے تو سننے میں آیا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی۔ فضیلت خاموش رہی تھی۔ چھوٹے خان، پلیز چلے، لالہ اپنے کمرے میں جا چکے ہوں گے۔ ازمیر نے گہری سانس لی اور اس سے پیچھے ہوا تھا۔ فضیلت نے دروازہ کھول کر باہر نکلی اور گرل سے جھانک کر دیکھا۔ وہ نیچے نہیں تھا، شاید وہ جا چکا تھا۔ فضیلت نے ازمیر خان زادہ کو بھی نکلنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی نکلا، اور جیسے ہی وہ لوگ نیچے پہنچے،
پلوشیں ایک سرخ چہرے سے خضر خان کے کمرے سے نکلی، لیکن نظریں سامنے ازمیر اور فضیلت کی طرف گئی تو پلوشہ نے ایک دم پیچھے دیکھا، وہ نہیں تھا۔ جلدی کرو، پلوشہ نے کہا تو وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھے۔ فضیلت نے دروازے کے باہر جھانکا۔ ملازم ابھی نہیں آئے تھے، اس لیے وہ ازمیر کو دیکھ کر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ازمیر جاتے ہوئے بولا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اس لیے خوش بالکل مت ہونا۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا۔ فضیلت اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ فضیلت جیسے ہی واپس آئی، آپیہ میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں، وہ کہتے ہی وہاں سے نکلی تھی۔ خضر خان شاور بند کیا اور اپنا شرٹ ریموو کیا، باتھ روب پہنا۔ اس کا صبح سے جتنا غصہ تھا وہ پلوشے پر نکل چکا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ جا چکی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں گیا، شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر وہ باہر آیا، جہاں وہ ملازمہ کے ساتھ کھڑی کچھ بتا کر مڑی۔ خضر خان پر نظر پڑی۔ ملازمہ نے خضر خان کی طرف دیکھا۔ پلوشے باجی، خان جی کے لیے کھانا آپ لگائیں گی یا میں لگا دوں؟ پلوشے نے نظر اٹھا کر خضر خان کی طرف دیکھا۔ نہیں، خان جی کھانا نہیں کھائیں گے، وہ بہت کچھ کھا چکے ہیں، وہ کہتے ہی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ملازمہ نے حیرانی سے خضر خان کے سخت چہرے کو دیکھا۔ خضر خان لب پینچ گیا، پھر اسٹڈی روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جو کچھ بے چین ہوا تھا اپنے غصے پر، جو وہ اس پر نکال چکا تھا، پھر سے چہرہ سخت ہوا تھا۔ خلیفہ خان 12 کے قریب تیار ہو کر نیچے آیا تھا۔ نوشین پہلے ہی آ چکی تھی۔ سفید شرٹ پر کوٹ پینٹ کے ساتھ بالوں کو اچھے سے بنائے وہ نکھرا آیا تھا۔ خالہ نے اس کو دیکھ کر کہا، خلیفہ ناشتہ کر کے جاؤ، 5 منٹ میں لگواتی ہوں۔ جی خلیفہ خان نے گہری نظر نوشین کے نکھرے وجود پر ڈالی۔ وہ سرخ فراک زیب تن کیے، بالوں کی چٹیاں بنائی جو کمر پر لہرا رہی تھی۔ وہ اسے اچھی لگی تھی۔ نوشین نے نظریں چرائی تھی اس سے اس وقت نظریں چرانا خلیفہ خان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ لائی تھی، جسے وہ ضبط کر گیا۔ نوشین جلدی سے ڈائننگ روم کی طرف جانے لگی جب اس نے اس کی کلائی پکڑی۔ نوشین گھبرائی تھی کہ خالہ نہ دیکھ لیں۔ نیند پوری ہو گئی؟ وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی خالہ ڈائننگ روم میں اس کو آواز دی اور وہ اس کی کلائی پکڑے ہی ٹیبل تک گیا تھا۔ نوشین نے خالہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر جلدی سے اپنی کلائی چھڑوائی تھی اور کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کی اس حرکت پر اسے گھورا تھا، پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی ایک طرف خالہ تھی اور دوسری طرف نوشین تھی۔ خالہ نے اس کے نکھرے چہرے کو دیکھا۔ اچھے لگ رہے ہو، خلیفہ خان نے خالہ کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، کیونکہ آج کل میری تھکن بہت اچھے سے اتر جاتی ہے، رات بھر پرسکون ہوتا ہوں۔ خیر سوتا تو صبح ہی ہوں۔ وہ نظریں نوشین پر جمائے بھاری آواز میں بولا۔ نوشین جو چائے کا گھونٹ لبوں سے لگائے ہوئے تھی، ایک دم چائے اس کے گلے میں اٹکی تھی اور وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ خالہ نے پریشانی سے نوشین کو دیکھا۔ ارے دھیان سے۔ خلیفہ خان نے بھی جلدی سے پانی دیا تھا اسے۔ نوشین پانی پینے کے بعد کچھ ٹھیک ہوئی تھی، لیکن چہرہ اب بھی سرخ تھا، آنکھیں نم تھیں۔ نوشین کیا جلدی ہے، آرام سے پیو، خالہ نے کہا، لیکن اس کی حالت تو صرف خلیفہ خان ہی سمجھ رہا تھا۔ شرم سے چہرہ سرخ تھا اور وہ اچھے سے جانتا تھا وہ اس کے دیکھنے سے بھی کنفیوز ہوتی تھی اور وہ جی بھر کے کر بھی رہا تھا اسے۔
ہاں یہ بھی رات کو سوئی نہیں تھی، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، اس لیے جلدی ہے اس کو۔ نوشین نے جلدی سے ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کی تھی، اس کے کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ خالہ اب سمجھی تھی خلیفہ خان کی باتوں کو، وہ مسکرائی۔ کوئی بات نہیں نوشین، آرام سے کھاؤ۔ خلیفہ خان ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ نوشین نے پانی کا گلاس اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے شکوہ کن نظروں سے خلیفہ خان کو گور کر دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسے مت دیکھو، آج سونے دوں گا اور کھانا بھی کھانے دوں گا، خلیفہ خان نے اس کے گھورنے پر کہا، اور نوشین کی بس ہوئی تھی اس کی باتوں کو سن کر۔ وہ خالہ کے سامنے اتنی بے باکی سے بات کر رہا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی، میں آنکھوں پر پانی ڈالتی ہوں، وہ کہتے ہی جلدی سے وہاں سے واش روم کی طرف آئی تھی۔ خالہ نے خلیفہ خان کو اچھے موڈ میں دیکھ کر کہا، خلیفہ خان، ایک تو بیچاری کو ساری رات سونے نہیں دیا تم نے، اور اب ناشتہ کرنے دو، کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ خلیفہ خان مسکرایا تھا۔ خالہ مجھے آنے میں دیر ہو جاتی ہے، میں نارمل لوگوں کی طرح گھر نہیں آتا ہوں، اس لیے اس کو بھی کھانا کھا لینا چاہیے، پھر میرا انتظار نہیں کرے گی، وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ تبھی وہ نم چہرہ لیے وہاں واپس آئی تھی۔ نوشین بیٹھ گئی، غلطی سے بھی خلیفہ خان کو نہیں دیکھا تھا، سبھی ناشتے میں مصروف ہوئے تھے۔ تبھی خلیفہ خان کا فون بجنے لگا جو سامنے ٹیبل پر پڑا تھا۔ خلیفہ خان نے ایئر پوڈز لگائے۔ ہاں بشیر، بتاؤ کیا اپڈیٹ ہے؟ کیا مطلب تم نے حنا افتخار کو کون سا وقت دیا تھا آنے کا؟ حنا کا نام سن کر نوشین نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن اب وہ ناشتے میں مصروف تھا اور باتیں بھی کر رہا تھا۔ کیوں 2 گھنٹے سے میرا انتظار کر رہی ہے؟ تم جانتے ہو نا میری آج خضر خان سے ملاقات ہے، تم اس کے ساتھ جاؤ۔ خلیفہ خان نے ناگواری سے کہا۔ اچھا۔ وہ کچھ چونکا، پھر بولا، پھر تو ایسا کرو کہ خضر خان اور حنا افتخار کی میٹنگ ایک ساتھ بنتی ہے۔ چلو میں کچھ دیر میں نکلنے والا ہوں، وہ کہتے بات ختم کر گیا اور فون بند کیا۔ نوشین اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اب سخت چہرے سے اٹھا، خالہ میں چلتا ہوں۔ خالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ نوشین بھی کھڑی ہوئی۔ جاؤ خلیفہ خان کے ساتھ، خالہ نے کہا۔ نوشین اس کے پیچھے ہی داخلی دروازے تک آئی تھی۔ خلیفہ خان نے مڑ کر اس کو دیکھا، اس کے چہرے پر کچھ بال گیلے ہونے کی وجہ سے چپک گئے تھے۔ اگر آج بھی کھانا نہیں کھایا تو پھر میں دوسرے طریقے سے کھلاؤں گا، جس بھی حالت میں ہوگی تمہیں کچن ٹیبل پر بٹھا کر کھلاؤں گا، چاہے وہ تم میری شرٹ میں ہو یا اپنی شرٹ میں ہو، وہ کہتے آنکھ ونک کرتا ہوا دروازہ کھول کر نکلا تھا۔ بے شرم، وہ بڑبڑائی تھی۔ خلیفہ خان اپنے آفس میں آیا تو وہاں حنا افتخار پہلے سے ہی موجود تھی۔ ہاں آج وہ بھی شلوار قمیض میں تھی، دوپٹہ بھی نام کے لیے کندھے پر ڈالا تھا، ٹانگ پر ٹانگ ڈالے فون میں مصروف تھی۔ دروازے کی آواز پر اس نے رخ موڑا، خلیفہ خان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ خلیفہ خان بھی رسمی سا مسکرایا تھا۔ خلیفہ خان چلتا ہوا کرسی پر بیٹھا تھا۔ بیٹھے پلیز، حنا کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بیٹھی تھی۔ آپ اتنا دیر سے آتے ہیں آفس؟
میں 2 گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ بشیر نے بتایا کہ آپ 1 کے قریب آفس آتے ہیں۔ خلیفہ خان نے کچھ فائلز دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ جی۔ آپ کو نوشین نے نہیں بتایا کہ میں کس وقت گھر سے جاتا ہوں؟ نہیں، نوشین سے میری کچھ خاص بات نہیں ہوتی، اس لیے اتنی میری اس سے بات چیت نہیں ہوئے۔ ہاں، آپ سے بنانا چاہتی ہوں، وہ کہتے ہوئے ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی۔ خلیفہ خان نے نظر اس پر جمائی۔ مجھ سے تو ہو گئی ہے، میرے ساتھ کام کرنے کا مطلب ہے سب ہو رہا ہے۔ ہنا مسکرائی تھی۔ کل کی طرح خلیفہ خان سخت تاثرات کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا۔ اندر سے کل وہ بھی ڈری ہوئی تھی اس سے بات کرنے سے، لیکن ظاہر نہیں کر رہی تھی، اور آج تو وہ بہت اچھے سے بات کر رہا تھا۔ خلیفہ خان نے فائل پر سائن کرتے ہوئے پھر بولا، آپ میرے ساتھ ہی بات چیت بڑھانی چاہیے۔ نوشین آپ کے ٹائپ کی نہیں ہے۔ خلیفہ خان نے اس کے چہرے پر نظر جمائی تھی۔ ہنا ہنسی تھی۔ تو کیا آپ میرے ٹائپ کے ہیں؟ وہ خلیفہ خان کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اور خلیفہ خان کو بے اختیار نوشین یاد آئی، جو اس کی بیوی ہو کر بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ وقت بتائے گا کہ میں کس ٹائپ کا ہوں۔ میرے ساتھ کام کرنے والا آدھا پاگل ہو جاتا ہے۔ خلیفہ خان پھر سے فائل دیکھنے لگا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں پہلے سے ہی پاگل ہوں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے، تو وہ مسکراتے ہوئے پھسلتا ہوا دوپٹہ ٹھیک کرتے بولی۔ خلیفہ خان مسکرایا۔ تو پھر آپ کا دماغ میرے ساتھ کام کر کے ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سرجن بھی ہوں، جانتی تو ہوں گی۔ ٹھیک کرنا تو میرا پسندیدہ کام ہے، چاہے وہ اپنے دشمن کو ٹھیک کرنا ہو یا پھر مریض کو۔ اس کی بات پر ہنا ہنسی تھی۔ جی، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ بشیر کا فون آیا تھا اس کو۔ ہاں سر، خضر خان آدھے گھنٹے میں پہنچنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نکلتا ہوں، وہ فون بند کرتا ہوا بولا۔ خیر، آج مجھے لگتا ہے آپ بشیر کے ساتھ رہے، اگر کچھ پتہ نہیں کرنا ہو تو، ورنہ آپ یہاں سے فری ہیں آج کے لیے۔ وہ کھڑا ہوا۔ ہنا کا دل نہیں کر رہا تھا جانے کو، اس لیے بولی، آپ ابھی تو آئے ہیں، پھر سے جا رہے ہیں؟ خلیفہ خان نے اپنا فون اٹھایا۔ جی، میٹنگ ہے ہماری کمپنی کی آج، تو اس لیے۔ ہنا خاموش سی ہوئی۔ خلیفہ خان نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتی۔ اگر آپ چاہیں تو جا سکتی ہیں میرے ساتھ۔ ہنا نے حیرت سے خلیفہ خان کو دیکھا، جو اسے اپنے ساتھ جانے کی پیشکش کر رہا تھا۔ جی بالکل، میں فارغ ہوں، آفس بھی نہیں جانا مجھے، کیونکہ انکل ہیں وہاں۔